ہونے لگی تو وہ اپنے نبی کے پاس آئے کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر۔ بس میں نے اپنی بات شروع کر لی، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے۔ جب نبی کے پاس آئے تو نبی نے کہا کہ میں جس کو مقرر کروں کہیں ایسا نہ ہو تم چھوڑ جاؤ، بڑے مہربانی، تم لڑو ہی نہ۔ توجہ ہے نا جی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہے، کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ انہوں نے ہمیں یہ نقصان دیے ہیں۔ بس آپ نے انہیں کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ جب انہوں نے جناب طالوت کا پتہ لگا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، طالوت نے ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، طالوت کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، اس کے پاس نہ تو دولت ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم زیادہ پیسے رکھنے والے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس سے بہتر تو ہم کو چن لیں، ہم دولت والے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو جب ان کے یہ ارادے جناب طالوت کے خلاف جناب سموئیل کو پتہ لگے تو انہوں نے فرمایا وہ ساری بات چھوڑ کر یہ بات صرف پیش کر رہا ہوں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس نے تمہارے اوپر چنا ہے۔ بڑی مہربانی، ان اللہ نے تمہارے پر اس کو چنا ہے، وزادہ ہو، اور اس نے اسے عطا کیا ہے بسطتاً، بہت زیادہ زیادتی، علم میں اور جسم میں۔ یعنی بادشاہ بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے جو اصول مرتب فرمایا، جو قرآن میں آیا اور اللہ کی طرف سے آیا، وہ کیا تھا کہ ایک تو اس کو چنے اللہ، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں بس میں اپنی بات پر آ گیا، دوسری اس کی شان یہ ہو کہ اس جیسا علم کسی کا نہ ہو۔ اللہ نے اسے کس چیز میں وسعت دی؟ علم میں۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اس کی یہ شان ہو کہ شجاعت اس جیسی کسی کی نہ ہو۔ یعنی ضروری ہے کہ نہ اس جیسا علم ہو، نہ اس جیسی شجاعت ہو، اور چنا بھی اللہ نے ہو۔ اب پتہ یہ لگا کہ علم ایک ایسی بلندی ہے کہ جس کے ہوئے بغیر انسان اس سیٹ کا اہل نہیں ہوتا جو الہی عہدہ کہلائے۔ بادشاہت جو اللہ مقرر کرے وہ بغیر علم کے۔ اچھا اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو میں ایک بات پیش کر دوں علماء کی۔ علماء نے فضیلت کی قرآن مجید سے 4 آیتیں نکالی، جن آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ فضیلت جو ہے وہ اس کو حاصل ہے جن کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ایک تو یہ کہ علم ہونا چاہیے تب فضیلت ہے۔ توجہ فرمائیں گے میری بات میں؟ علم ہو تب فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ دیں، یہ ذرا سادی بات سن لیں پھر آسان بات کی طرف آ جاؤں گا۔ کیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل برابر؟ کل حل یستفی الذین یستفی بالذین، کہ کہہ دیجئے کیا وہ جس کے پاس ہو یا لمون، جو علم جانتا ہو وہ افضل ہے، والذین لا یعلمون، یا وہ افضل ہیں جو نہیں جانتے؟ ٹھیک ہے، یعنی جاننے والے کی نسبت نہ جاننے والا اب اس کے برابر نہیں ہے۔ علم رکھنے والا جو ہے وہ قیمتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وہ جو ایمان والا ہے کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ پتہ یہ لگا
کہ علم والے کے برابر جاہل نہیں ہو سکتا، بے علم نہیں ہو سکتا، اور ایمان والے کے برابر فاسق نہیں ہو سکتا۔ یہ علماء کی بات بیان کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی متقی کے برابر غیر متقی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، متقی کے برابر غیر متقی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک یہ بتایا گیا جو قرآن سے نکالا کہ جہاد کرنے والے کے مقابل گھر بیٹھ جانے والا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی یہ چار وہ خوبیاں ہیں جو کسی کی فضیلت کا معیار قائم کرتی ہیں کہ کون کتنا فضیلت والا ہے۔ علم ہو، ایمان والا ہو، اور متقی ہو، اور گھر نہ بیٹھ جائے۔ انہوں نے یہی کہا ہے میں یہ بھی ساتھ شامل کروں گا، نہ گھر بیٹھے نہ دوڑے۔ اللہ کے نام پر لڑے، توجہ ہے نا۔ تو یہ جب شان ہوگی، یہ خصوصیات ہوں گی، تو وہ ان فضیلتوں میں بلند ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی چار فضیلتیں بلندی کے لیے گنوائیں۔ توجہ ہے نا، علماء کے کہنے کے مطابق۔ میں اس کو بلکہ علماء کی بات ابھی چلا لوں، پھر اپنی بات کروں گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم والے کے مقابلے میں بے علم نہیں، عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ایک وہ ہستی ہے جسے نبی فرما رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ علم میں نہ کوئی علی کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو فضیلت میں اس کے برابر کون آ سکتا ہے؟ اور علم کی شان یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کا علم مل کر بھی مفسر قرآن ہے، کوئی تفسیر ان کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ وہ فرما رہے ہیں میں میرے علم کے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پھر برابر ہو جائے گا، نہ، بلکہ تمام صحابہ کا علم مل کر میرے علم سمیت اگر قطرہ ہے تو علی سمندر ہے۔ توجہ ہے نا، یہ کارڈ نہیں کسی طرح ہٹ سکتا، یہ رکاوٹ بنا، ایسے کر دوں۔ مل کر بابا بلند درود بھیجے محمد والے۔ بڑی مہربانی، ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔ میں اپنی بات سمجھا سک رہا ہوں کہ علم جس کے لیے امیر کائنات کے پاس وہ علم کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ سب کا علم مل کر بھی اگر قطرہ ہے تو علی سمندر ہے۔ ایک بات اور بھی انہوں نے کہی ہے، میں یہ دونوں باتیں اکثر ضرور بیان کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہی ہے علی کے علم مولا کی تعریف کرتے ہوئے، انہوں نے کہا سب نے علی سے پوچھا، علی نے کسی سے نہیں پوچھا۔ تو سمجھے علم پر ہی میری بات چلے گی، توجہ ہے نا، علی نے کسی سے نہیں پوچھا۔ اور یاد رہے کہ دوسری جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بڑی مہربانی، ایمان جس کے دل میں زیادہ، یعنی جو زیادہ ایمان والا وہ کون؟ وہ افضل، جو فاسق وہ کیا؟ کمتر۔ ٹھیک ہے نا جی، افضل کون ہے؟ ایمان والا۔ تو جو ایمان والا افضل ہے، علماء نے کہا کہ اس کے لیے حضور نے خیبر کے میدان میں فرمایا برز الایمان کلہ،
इलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। ठीक है ना, कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। यहाँ एक नुक्ता पेश करता चलूँ, कहा क्या? कुल्ले ईमान, यूँ नहीं कहा बरज़ल ईमान व इलल कुफ्र, ईमान कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, बल्कि कहा बरज़ल ईमान व कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो नबी फरमाना क्या चाह रहे हैं? वो कह देते ईमान कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। अगर वो कहते ईमान जा रहा है, अल्लाह जाने कितने और ईमान बन जाते। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज। नबी करीम ने क्या फरमाया है? बरज़ल ईमान व कुल्लहु, कुल का कुल ईमान। ओ भाई, ईमान बचता ही नहीं, अली मुकम्मल ईमान है। अगर अली नहीं, अच्छा फिर क्या हुस्न है? आगे क्या कहा? बरज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल के कुल कुफ्र की तरफ जा रहा है। तवज्जो फरमाएं, नबी का मुनकिर काफिर और अली का मुनकिर कुल्ले काफिर। अली के मुकाबले में आने वाला जो इनसे लड़ने के लिए आ जाए वो क्या है? काफिर कुल। यानी यूं समझो कि जो अली से लड़ेगा उसका कुफ्र मुकम्मल, कुछ नहीं बचेगा। और जो मौला अली को छोड़ेगा, जहां छोड़ेगा वो चीज भी ईमान से निकल जाएगी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज़िश अगर मैं अपनी बात पेश कर सका, क्योंकि जहां कुल्ले ईमान न रहे, फिर अगर कुरान के मुताबिक सुनो तो फिस्क रह जाता है। क्योंकि अल्लाह ने यहाँ तोला दोनों को है, ईमान वालों को और फासिकों को, कि बराबर नहीं होते कौन कौन? ईमान वाले और फासिक। पता ये लगा ईमान वाले अली वाले हैं, जो अली वाले नहीं हैं फासिक हैं। बड़ी मेहरबानी अगर मैं अपनी बात पेश कर सका, तवज्जो है ना। और हम सब मिलकर जिसका नारा सुनोगे, सुन्नी भाई भी अली अली के नारे लगाते नजर आएंगे, शिया भाई भी अली अली के नारे लगाते नजर आएंगे। पीछे तक देख लो, जंगें जहां होती थी सहाबा अली अली करते थे। हर जंग के फाते अली हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तवज्जो है ना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुना दिया और कहा भी शान से कि जाते हुए अली को कहा। मुझे एक बात ये बड़ी खूबसूरत लगती है कि मौला अली की शान ऐसी है, कहा अली की तरफ देखना इबादत है। सुना है ना आपने, अन्नज़रु इला अली इब्न अबी तालिब इबादत है अली की तरफ देखना। फिर पता कैसे कहा? चेहरा देखना इबादत अलग कहा, जिक्र करना इबादत अलग कहा, मोहब्बत दिल में रखना इबादत अलग कहा, अली को देखना इबादत अलग कहा। और जब हज़रत आयशा के सामने इस बात को बयान किया ना, तो मौला अली आ रहे थे, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। हज़रत आयशा ने देखा, बहुत मोहब्बत है भाई से, कहा है आयशा अली को देखना इबादत है। अगर मेरा इशारा समझेंगे, बड़ी मेहरबानी, अली को देखना इबादत है, अली को देखना इबादत है। मौला करीब आए, करीब आकर गुफ्तगू कर वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे फिर हज़रत आयशा से कहा अली को देखना इबादत है।
سنی شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں. حضرت ابوبکر بات کسی سے کر رہے ہیں, محفل میں دیکھ علی مولا کو رہے, کہا یہ کیا انداز ہے, آپ ہر وقت علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا تم نے سنا نہیں نبی نے فرمایا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے. سمجھے ہے نا؟ تو اس حسن کے ساتھ ایمان علی, یہ نہیں کہا کہ ایمان والا علی, بے شک ایمان والوں کا بھی سردار علی. یا ایھا الذین آمنوا میں بھی سب سے پہلے مولا علی کی طرف رجوع, اور حضور نے کیا فرمایا؟ علی ایمان ہے. توجہ ہے نا؟ اب بات آئی تیسری کہ جو متقی ہوگا وہ صاحب فضیلت ہوگا. اور یہ یاد رکھو ان میں سے ایک فضیلت بھی جسے حاصل ہوگی وہ سردار ہے. وہ جو کمال پر ہوگا وہ فضیلت والا ہوگا, اور یہ وہ ہستی ہے جو چاروں چیزیں جسے حاصل ہیں. نہ کوئی علم میں علی علیہ السلام جیسا, توجہ ہے نا, نہ کوئی ایماندار ہونے میں, بلکہ میں نے بتایا کہ خود ایمان مولا علی. اب جب آیا تقوی کا درجہ, متقی اور غیر متقی, متقی کے برابر غیر متقی نہیں ہو سکتا, تو سنا ہے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, ابھی تک میں یہ علماء کی باتیں پیش کر رہا ہوں, کندھے پر ہاتھ رکھ کے حضور نبی کریم نے فرمایا علی امام المتقین, میرا بھائی علی متقیوں کا امام ہے. اور جب جہاد کی بات آئی تو علی کے جہاد کا گواہ بدر بھی ہے, خیبر بھی ہے, احد بھی ہے, خندق. ہر جگہ مولا علی کی گواہی موجود ہے بہادری کی اور جہاد کی. اور پھر ایک حسن بتاؤں جو اب میں اپنی بات کرنے لگا ہوں. یہ باتیں علماء نے بیان کی ہوئی ہیں جو کی ہیں, شاید وہ بھی کی ہوں, اس سے بھی اچھی کی ہوں گی, لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں میں یہ بات بیان کرنی چاہ رہا ہوں, یہ فضیلتیں ہیں اور علی فضیلتیں دینے والا ہے. شاید میں سمجھا نہیں سکا کہ صرف یہ نہیں کہ علی علم رکھنے والا ہے, بلکہ مقام اس میں جناب اہل بیت کی شان میں جو کتاب قطرہ کی تفسیر میں لکھی گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام, امام جعفر صادق نے روایت کی ہے کہ علم ہماری, درود پڑھ لیں بآواز بلند, علم ہماری فضیلتوں میں ایک چھوٹی سی فضیلت ہے. اور خود علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کا علم مل کر اہل بیت کے علم کے مقابلے میں, علم الانبیاء فی علمہم, ان کے علم کے مقابلے میں, وسر الاوصیاء فی سرہم, اور تمام اوصیاء کے راز اہل بیت کے رازوں کے مقابلے میں, تمام انبیاء کے علم اہل بیت کے علم کے مقابلے میں, تمام اوصیاء کے راز اہل بیت کے رازوں کے مقابلے میں, وعز الاولیاء, اور تمام اولیاء کی شان فی عزہم, ان کی شان کے مقابلے میں, کا قطرۃ من البحر, سمندر کے ایک قطرے کی مانند ہے, وذرۃ فی الکفر, اور سمندر کے قطرے کی مانند ہے, اور ریت کے صحرا میں ایک ذرے کی مانند ہے. سمجھے ہے نا؟ تو جو اتنے علوم کے عالم ہوں تو یہ علم کا مقابلہ تو بنتا ہی نہیں, بلکہ یہ ہے جن کی علم ایک چھوٹی سی صفت ہو کہ یہ علم بھی دینے والے ہیں, علم بھی عطا کرنے والے ہیں, چاہے تو آدم کو پڑھا کر ملائکہ سے سجدے وصول کرا دے. بڑی مہربانی. توجہ ہے نا کہ میں اپنی بات سمجھا سک رہا ہوں. چلے آسانی پیدا کروں,
وقت کا کچھ تھوڑا سا مجھے اندازہ بتا دیں تو. مل کر بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. گھبراؤ نہ، بتا دو مجھے آسانی ہو جائے گی. مجھے وقت بھی تو نہیں دیتے نا. میں اپنی مرضی سے جتنا مرضی پڑھو، مرضی سے پھر توڑو مزید. ٹھیک ہے جی. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود بھیجیں محمد. چلو تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اور اس میں مولا کا علم اور مولا کی شان اور ساری چیزیں اکٹھی شامل ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ ایک تاجر یمن سے آیا. وہ یمن سے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اسے ایک بچہ نظر آیا. ٹائم تھوڑا ہے میرے ساتھ، جلدی جلدی ساتھ مل جائیں گے. اسے ایک بچہ نظر آیا. جب اس نے وہ بچہ دیکھا، اس کا دل بہت اس کی طرف راغب ہوا. بے اولاد تھا، اس کا دل چاہنے لگا کاش یہ میرا بیٹا ہوتا. دولت بہت تھی، مومن تھا، پیسے والا تھا. اس نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کو خریدتا ہوں، جتنے کا بھی ملے گا اس کے پیسے بھروں گا اور بیٹا بنا کے رکھوں. جب یہ ارادہ کیا، پتہ کیا تو ایک یہودن ماں اس کی تھی، بیوہ، جس کا وہ بچہ تھا. اس نے اس سے منت کی کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، مجھے دیکھ کے یہ لگا کہ یہ میرا بیٹا ہو، میں اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں، تو اسے میرے پاس بیچ دے، جو پیسے چاہے جتنے چاہے لے لے. اس نے کہا بیٹے بھی کسی نے بیچے؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، میں جلدی جلدی اپنے ٹائم میں یہ بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں. بیٹے بھی کسی نے بیچے ہیں؟ اس نے کہا بے شک نہیں بیچے، لیکن میں منت کرتا ہوں تو بیچ دے. یہ میرا خیال ہے کہ وہ عورت غریب ہوگی. اس نے سوچا میرے پاس یہ کیسے پلے گا، کیسے نہیں پلے گا، میں پال سکوں گی یا اس کی حساب سے نہیں پال سکوں گی. اس کا بھی دل کچھ نہ کچھ چاہا کہ یہ امیر اس کو بیٹا بنا لے. چل میں تو گزار ہی لوں گی، میں مر گئی تو یہ بالکل ہی رول جائے گا، تو اس طرح چلو یہ اچھے گھر میں پلے گا، اللہ کرے گا اس کی قسمت اچھی ہوگی. میرے اندازے میں ماں نے بھی یہ سوچا ہوگا. وہ منتیں کرتے کرتے رونے لگ گئی. میں جلدی کر رہا ہوں لیکن آپ ساتھ لگے رہیں میرے. جب وہ رونے لگا، روتے روتے اس نے درخواست کی کہ اللہ جانے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، تو مجھے بیٹا بنانے کے لیے یہ دے دے. اس نے دے دیا. اس نے اسے جو زیادہ سے زیادہ دے سکتا تھا وہ دے دیا. وہ بیٹا لے کر جب جانے لگا، اس نے کہا ایک میری شرط ہے. اس نے کہا کیا؟ کہ ہر سال ایک دفعہ مجھے ملایا کرے گا بیٹے کو. اس نے کہا ٹھیک ہے تیری شرط قبول ہے، ہر سال تیری ملاقات کرایا کروں گا. جو وہ بات رہ گئی وہ اگلی مجلس میں کل پرسوں پڑھنی ہے، کوئی اس میں بیان کر دوں گا. توجہ ہے نا جی؟ میں تجھ سے ملاقات کرا دیا کروں گا. بس وہ لے کر گیا، وہاں سے جہاز میں سوار ہوا، کشتی میں. اس کشتی میں سوار ہو کے اس نے اپنا سفر کرنا تھا. کشتی ڈوبنے لگی، کشتی طوفان میں کی زد میں آ گئی. جب ڈوبنے لگی نا تو انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ جتنے یہاں لوگ سوار ہیں نا وہ اپنے اپنے غلام کو اس کے اندر ڈال لیں پانی کے اندر، شاید اللہ ہم پہ رحم کرے، ہماری کشتی بچ جائے. اب دیکھیں صحیح ان لوگوں کے عقیدے کیسے تھے، بیچاری جانوں کو ختم کرتے تھے کہ اس طرح ہماری جان بچ جائے گی ان کی قربانی سے. ہر کسی نے اپنے غلام کو دریا سمندر میں ڈالنا شروع کر دیا. ایک نے ڈالا، دوسرے نے ڈالا، تیسرے نے ڈالا. اب یہ اسے بٹھائے بیٹھا ہے. جب سب کے غلام ڈل گئے، انہوں نے آ کے اس سے کہا یہ بھی تو تیرا غلام ہے، اسے بھی ڈال. اس نے قسم کھا کے کہا یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے بیٹا بنایا ہے، میں نے اسے غلام نہیں بنایا. انہوں نے کہا واہ، یہ کہاں کی بات ہوئی کہ ہم اپنے غلام ڈال دیں، بچے گا تو بھی. تو جانا میرا ساتھ دیں گے تو آسان ہو جائے گی بات. انہوں نے اس کے بیٹے کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیا. وہ بیچارہ ڈوب گیا، مر گیا ان کے خیال میں. اور کشتی چلی گئی اپنی منزل پر، یمن چلا گیا واپس.
جب یہ یمن سے اگلے سال واپس پلٹا، ادھر اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، جیسے ہی اس نے ڈالا یہ تڑپتا رہا، مولا حسین کے لال کا صدقہ میرا بیٹا بچ جائے۔ توجہ ہے نا، یعنی مولا امام حسین کا صدقہ، علی کے لال کا صدقہ میرا بیٹا بچ جائے۔ یہ وہ واسطے دے کر اس کو دعائیں دیتا رہا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے۔ مچھلی نے اس کو نگل لیا، نہ ہڈی توڑنا، نہ تکلیف دینا، نہ خراش آئے۔ اس کو لے جا کر ہندوستان کے فلانے علاقے میں فلانی جگہ اگل دے۔ وہ مچھلی اس کو کھا گئی، وہاں سے لے جا کر اس نے جہاں اللہ کا حکم تھا وہاں اگل دیا۔ آگے وہاں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ مرنے کے قریب ہوا۔ اس بادشاہ نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میرا جو شکار والا سفید باز ہے اس باز کو چھوڑ دینا، جس کے سر پہ بیٹھ جائے اس کو بادشاہ بنا دینا۔ یہ چھوڑ کر بادشاہ مر گیا۔ وہ روز شکار کو چھوڑتے اسے، سفید باز کو، وہ سارا دن پرواز کرتا، شام کو واپس آ جاتا، کسی کے سر پہ بیٹھتا ہی نہ۔ یہ بڑے پریشان کہ بادشاہ کسے بنائیں، وہ تو کسی کے سر پہ بیٹھتا نہیں ہے۔ ادھر مچھلی نے اس بچے کو اگلا، وہ بچہ وہاں سے چلتا 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 سمندر کے کنارے چلا جا رہا تھا، باز آ کے اس کے سر پہ بیٹھ گیا۔ بڑی مہربانی۔ جب باز اس کے سر پہ بیٹھا تو ایک مرتبہ انہیں خوشی ہوئی کہ چلو ہمیں بادشاہ مل گیا۔ انہوں نے آ کے اسے تاج پہنایا، اسے بادشاہ بنا کے بٹھا لیا۔ وہ بادشاہ بن کے بیٹھ گیا۔ ادھر سال یہ اپنے یمن رہا، اگلے سال یہ واپس آیا۔ جب یہ واپس مدینے پہنچا، یہ اس یہودن سے ملا نہ۔ اس یہودن کو پتہ لگا کہ وہ آیا ہوا ہے، وہ اسے ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس تک پہنچ گئی۔ پہنچ کے اس نے کہا تو اچھا آدمی ہے، تو نے وعدہ کیا تھا ہر سال ملواؤں گا، تو نے مجھ سے ملوائے ہی نہیں۔ یہ پھر رونے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میں تجھے کیسے ملواتا، وہ بچہ تو اس طرح سمندر میں گرا دیا تھا ان لوگوں نے، زبردستی چھین کے مجھ سے انہوں نے سمندر میں ڈال دیا، وہ مر گیا، اللہ جانے کہاں گیا، میرا قصور نہیں ہے، میں بیٹا ہی بنا کے لے کے جا رہا تھا، اور قسمت میری کہ وہ میرے پاس نہ رہ سکا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا، اور میں تجھ سے قصاص لوں گی۔ اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے، میں اس خون کے بدلے تیرا خون قصاص میں لوں گی۔ بس یہ جو کہا نا تو اب وہ گھبرایا۔ اتنے میں اس نے چیخ کے یہودی اپنے خاندان کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ سارے وہ کئی 100 یہودی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے جلدی کیا، آپ بھی ساتھ لگیں تھوڑا سا۔ جب وہ پکڑا گیا تو بے بس ہو گیا تھا، مومن پکار رہا تھا دل سے مولا امیر کائنات کو، مولا میری مدد کریں، آپ کے مدینے میں ظاہراً واقعی مجرم ہو کر پھنس گیا ہوں، مجھے ان سے نجات دیں۔ ابھی یہ پکار ہی رہا تھا امیر کائنات کو۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ کو پکارو علی آ جاتے ہیں، علی کو پکارا حسین آ گئے۔ بڑی مہربانی۔ مولا حسن و حسین دونوں شہزادے آ گئے۔ جب آئے تو دونوں کو دیکھ کر ان کے قدموں کی خاک کو آنکھوں سے لگانے لگا، ان کی محبت میں کھو کر کہا کیا بات ہے، کہا پریشان تو بہت تھا، آپ کو دیکھ کر دل کو سکون ہو گیا، اب مر بھی جاؤں گا تو مجھے پرواہ نہیں ہے، آپ کی زیارت ہو گئی۔ یہ فکرہ جو کہا نا، آپ نے کہا مسئلہ کیا ہے، کہا میں اس طرح پکڑا گیا ہوں۔ جب کہا نا اس طرح پکڑا گیا ہوں، کہا چاہتا کیا ہے، کہا جرم میرا ہے، میں اس لیے فرار نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں ضعیف ہے، ایک دفعہ یہ مجھے اجازت دیں میں اپنی ماں سے مل بھی آؤں اور اس کو خزانوں کا پتہ بھی بتایا ہوں جو میرے پاس ہیں، ورنہ اسے پتہ نہیں ہے، وہ ضعیف تھی، میں نے بتایا ہی نہیں اس کو، تاکہ وہ ان سے اپنی زندگی آسان گزارے۔ بس یہ فکرہ جو کہا نا، مولا امام حسین نے کہا کہ اس کو جانے دو،
انہوں نے کہا کہاں؟ کہا یمن۔ کہ یمن جانے دیں، اس کا ہم نے سر اتارنا ہے، اسے یمن کیوں جانے دیں؟ اس نے ہمارا بچہ مار دیا ہے۔ انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو، اسے بھیج دو، یہ واپس آ جائے گا۔ جب کہا واپس آ جائے گا، انہوں نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس کی جان کو خطرہ ہو وہ واپس آ جائے؟ کہا ہوا تو نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں آ جائے گا۔ بڑی مہربانی، ہم اس کا دل کرا جان کے کہتے ہیں کہ آ جائے گا، مقصد یہی ہوا نا، یہ آ جائے گا۔ تو جب انہوں نے کہا آ جائے گا تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ نہیں آئے گا، ہم نہیں جانے دیتے۔ مولا حسن حسین سے کہا اگر آپ ضمانت لیں اس کے بدلے ہم آپ کو پکڑ لیں گے، اگر یہ نہ آیا تب آپ کے لیے اجازت ہے۔ دونوں شہزادوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں، یہ نہ آیا تو ہم خود چل کے آ جائیں گے۔ بس وہ یمن چلا گیا اور وہ دن آ گیا جس کا وعدہ کیا تھا اس نے واپس آنے کا۔ اس سے ایک دن پہلے یہودیوں نے سوچا کہ یہ جب کہہ دیتے ہیں تو ہرن واپس آ جاتے ہیں۔ میں پوری بات نہیں پڑھ سکتا، بس اشارے آپ کو پتہ ہی ہے، ہرن واپس آ جاتے ہیں تو یہ ضرور واپس آ جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں اس نے جس رستے سے آنا ہے نا وہاں کھڑا ہو کر اس کو کسی ٹھکانے لگا دیں گے، جب اس کو ٹھکانے لگا دیں گے حسنین ہمارے قابو میں آ جائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام۔ توجہ ہے نا، ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، جس رستے سے اس نے آنا تھا اس کے رستے میں کھڑے ہو گئے اکٹھے ہو کر، جیسے ہی وہ آیا اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک اندھا کنواں جسے کہتے ہیں بیر معطل، اس میں اسے ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا کہ یہ یہاں بھوکا پیاسا مر جائے گا، اور خود واپس آ گئے۔ ادھر اگلے دن جب امام حسین تشریف لائے وہ نہیں آیا تھا، انہوں نے کہا مولا آپ تو آ گئے وہ نہیں آیا۔ کہا اچھا پھر؟ کہا پھر کیا، آپ نے کہا تھا اگر وہ نہیں آئے گا اس کی جگہ آپ۔ بس یہ فکرہ جو کہا، دونوں شہزادوں نے کہا ہم حاضر ہیں، اگر وہ وقت پر نہیں پہنچتا تو ہمیں جو چاہو سزا دو۔ امام حسن و حسین انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ ادھر امیر کائنات چلے، وہاں سے چل کے وہاں پہنچے۔ علم بتا رہا ہوں، وہی علم کی بات پر ہی قصہ سنایا ہے، اور طاقت بتا رہا ہوں، جہاد بھی سن لو، ایسا جہاد کہ تلوار اٹھے نہ اٹھے لوگ ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہاں حسنین شریفین علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا، ادھر سے مولا علی آئے۔ جب مولا علی آئے ایک ایک کی نظروں میں نظریں جو ڈالی نا، جتنے چور تھے سارے پھڑکنے لگے، گھبرانے لگے۔ اب وہ نظریں نہیں ملا رہے، بس منہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں حسنین نے کہا تھا کہ اسے چھوڑ دے، ہم نے چھوڑ دیا۔ کہا پھر کیا ہو گیا اگر چھوڑ دیا؟ کہا وہ واپس نہیں آیا۔ کہا واپس نہیں آیا پھر کیا ہو گیا؟ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو میں علی ہوں، ٹائم سے تم نہ گھبراؤ، میں جو علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا مولا کیسے؟ کہا یہودن کو بلاؤ۔ یہی یہودن کو بلا کے کہا اگر تیرا بچہ آ جائے تو تجھے کوئی تکلیف ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ تجھ سے مل کے چلا جائے۔ کہا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر کہا کہ آئے گا کیسے؟ اب وہ ذرا حوصلے میں آئے جو باندھ کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ نہیں آئے گا، ہمیں یقین ہے، وقت گزر رہا ہے، آپ کیسے اس کو بلائیں گے؟ دور دور تک ہمارے آدمی گئے ہوئے ہیں، اس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا وہ آئے گا نہیں، اسے لایا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں مولا نے ایک ہاتھ بڑھایا مشرق کی طرف، ایک ہاتھ بڑھایا مغرب کی طرف، تخت سے شہزادے کو اتارا، کنویں سے اس شخص کو نکالا، تاجر کو نکالا، دونوں کو نکال کر جب لا کر کھڑا کیا، حیران یہ تھے ہاتھ بندھے تھے، یہ کھل کس طرح گئے؟ پاؤں باندھ کے ڈالا تھے، پاؤں بھی کھلے ہوئے ہیں،
اور نہ صرف یہ ہے بلکہ نہ کوئی بھوک کے آثار ہیں، نہ کوئی پیاس کے آثار ہیں، دونوں سامنے کھڑے تھے۔ جب دونوں سامنے کھڑے تھے نا، بس ماں دوڑ کر بچے سے لپٹی۔ مولا نے کہا ذرا دیکھ تو صحیح، لے کے تو تیرا بیٹا گیا تھا، بنا کے شہزادہ دے رہا ہے، تو اس پر ناراض ہے۔ اس سے کہا کہ تو سناتا ہے یا میں سناؤں کہ تیرے ساتھ ہوا کیا؟ بس جب کہا نا میں سناؤں تیرے ساتھ ہوا کیا، وہ جنہوں نے یہ باندھ کے ڈالا تھا وہ دوڑ کر آئے، قدموں پر گر کے آئے، سناؤ یا نہ سناؤ ہمیں معاف کر دو۔ اور مولا آپ کو پتا کیا کیسے لگا؟ کہا میں علم خدا کا خزانہ ہوں۔ مولا جانتے تھے کس کنویں میں کہاں پڑا ہے، نہ کسی اور میں گئے نہ دیکھا۔ اور جس کے پاس علم من الکتاب تھا، آصف بن برقیہ، اس نے تخت منگایا تھا۔ علی مولا نے بتایا کہاں ہندوستان، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تھا، یہ اس سے پہلے تھا کہ وہ یہاں حاضر ہو گیا تھا۔ بس ماں کو بیٹا دکھا کر خوشی کے سامان پیدا کر دیے، اور مسلمانوں نے اس گھر کے واسطے عید کی خوشیوں کو بھی غموں میں بدل دیا۔ ام البنین کتاب ہے، یہ ضمیر اختر صاحب کے فرمان کی بات پیش کر کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ روزے ختم ہوئے، عید کا دن آئے، اور جب بھی عید آتی، تاریخ پیش کرتے ہیں، جب بھی عید آتی مولا علی کے گھر میں خوشیوں کا سامان پیدا ہوتا، تو ہوتا کیا کہ جناب زینب خوش سواری منگاتی، لباس تبدیل کرتی، اچھا لباس پہن کر بیویوں کو ساتھ لے کر جناب ام البنین کے گھر جاتی۔ توجہ ہے نا، ہر عید پر جناب زینب کیا کرتی؟ سارے خاندان کو اکٹھا کرتی، جناب ام البنین کے گھر جاتی، اور جب گھر جاتی نا، آپ کو پتہ ہے جناب ام البنین کو ام البنین اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے 4 چاند سے بیٹے دیے، جس میں ایک تو تھا بھی قمر بنی ہاشم غازی سرکار، 3 بیٹے اور 4 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اور 4 کے 4 تصویریں تھیں۔ بس جیسے ہی جناب زینب صلوات اللہ علیہا جناب ام البنین کے گھر جاتی، چاروں بیٹے اور جناب ام البنین اٹھ کر استقبال کرتی، اور جب غازی سرکار کو دیکھتی، ان کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہیں عباس تو میرا چاند ہے، تجھے دیکھ کر میری عید ہوگی۔ غازی سے بہت محبت جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو، پیار بہت زیادہ۔ اچھا، غازی کے متعلق لکھا ہے کہ غازی اپنا مشکیزہ لے کر، کوئی قریب کنواں تھا جس کا پانی بہت اچھا ہوتا ہوگا، محمد و آل محمد کی محبت میں وہاں سے وہ پانی لاتے، اور وہ پانی پلا کر جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو جب وہ پلاتے تو بہت خوش ہوتی، مسرور ہوتی، عباس تیرے ہاتھ کے پانی کا مزہ اور ہے۔ بس مومنین کرام اس طرح ہر عید پر جاتی جناب ام البنین کے گھر، لیکن مومنین کہتے ہیں کہ جب کربلا گزر گئی نا، بلکہ کربلا نہیں، کربلا بھی گزر گئی، کوفہ بھی گزر گئی، شام بھی گزر گئی، جب یہ قید کے سامان سے گزر کر بی بی واپس آئی نا، اس کے بعد کہتے ہیں جب عید آئی تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ بیٹھی تھی، سب غم زدہ کنبہ بیٹھا تھا۔ اچانک جناب زینب نے کہا اماری منگاؤ، میں ماں ام البنین کے گھر جاؤں۔ بس عزادارو کہتے ہیں کالا لباس زیب تن کیا، کالا لباس پہن کر اس اماری میں تشریف فرما ہوئی۔ کنبہ جس طرح ساتھ جاتا تھا نا، سارے کنبے کو کہا سب چلو اماں کے گھر جانا ہے۔ جناب زینب کی اماری آگے آگے،
سب مستورات ساتھ چل رہی ہیں، اور ذرا سوچو صحیح، جب پہلے چلتی ہوں گی سب خوش چلتے تھے، آج سب روتے ہوئے جا، خود بی بی بھی رو رہی ہیں، روتے روتے چلتے چلتے اس گھر میں پہنچے جس گھر میں جناب ام البنین تھی۔ کہتے ہیں جب دروازہ کھولا نا، بی بی دروازے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا، جس ماں کے گرد 4 بیٹے ہوتے تھے نا، اس کے بال سفید ہو گئے، تنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ جب جناب غازی سرکار کے بیٹے فضل کے سر پہ ہاتھ بھی پھرا رہی تھی، بی بی بیٹھی رو رہی تھی۔ ادھر جناب زینب گئیں، ادھر جناب ام البنین دوڑ کر آئیں، آ کے جناب زینب سے ملی، کہا اے میری بیٹی تو نے تکلیف کی آئی۔ جناب زینب بھی ملی، لیکن آج کے ملنے میں اور بات تھی، پہلے ملنے میں اور بات تھی، آج ملنے کا انداز غمگین تھا، رونے والا تھا۔ کہتے ہیں جب دیکھا نا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، جناب ام البنین نے کیا کہا، بیٹی زینب کسے دیکھتی ہے، تیرا عباس تو دریا کے کنارے ہے۔ عزادارو، جناب عباس کا چھوٹا بیٹا جناب فضل، انہوں نے کیا کیا، وہ پھوپھی سے مل کر دوڑ کر گئے، ایک چھوٹی مشق ہوتی ہے، کربا کہتے ہیں اس کو، وہ چھوٹی سی مشق اٹھائی، اپنے کندھے میں ڈال کر پانی لینے کے لیے چلے گئے۔ عزادارو، بعض جگہ ہے لینے چلے گئے، واپسی کا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب پانی لینے گئے ہوں گے، آخر عباس کا لال تھا، پانی لے کر آیا ہوگا۔ جب غازی سرکار کا یہ لال پانی لے کر پلٹا نا، ادھر جناب ام البنین نے جناب زینب صلوات اللہ علیہا سے کہا، بی بی میں چند باتیں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن آپ کے پاس عورتوں کا رش اتنا ہوتا ہے، میں پوچھ نہیں سکتی، اگر اجازت دو تو وہ باتیں پوچھ لوں۔ کہا ہاں اماں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میں نے سنا ہے میرے غازی کو حسین نے پابند کر دیا تھا، میرے غازی کو پابند کر دیا تھا۔ کہا ہاں اماں یہ درست ہے۔ کہا جب پابندی کی تھی تو کیا میرے بچے نے پابندی نبھائی؟ کہا اماں ایسی نبھائی کوئی نبھا نہیں سکتا۔ کہا اچھا بیٹی، اگر میرے بچے نے پابندی نبھائی تو کیا میرے بچے سے میرا آقا جاتے ہوئے خوش تھا یا نہیں؟ جب یہ فکرہ کہا نا، تڑپ کر کہا اماں ایسا خوش تھا کہ شمر کہتا تھا جب میں گردن جدا کر رہا تھا تو حسین کا منہ بار بار دریا کی طرف پھر جاتا، غازی سے کہتے عباس تو سب دریا کے کنارے سو گیا، نہ میرا اکبر رہا، نہ میرا اصغر رہا، نہ میرا قاسم رہا، میرا آخری وقت ہے، زینب کی چادر کا کیا ہوگا؟ عزادارو، اتنے میں وہ پانی لے کر آیا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے جب پانی پیش کیا، تڑپ کر بھتیجے کو پیار کر کے جناب زینب نے کہا یہ اباکر بھی تھا جب عباس کی مشق خالی آ گئی تھی۔ عزادارو، ایک سوال اور بی بی نے اس وقت کیا، بی بی مشق خالی آ گئی تھی، میں نے سنا عباس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، بی بی نے کہا درست ہے۔ کہا بی بی میں نے یہ بھی سنا غازی کے بازو کٹ گئے تھے، کہا بی بی نے کہا درست ہے۔ کہا بی بی پھر میرا بچہ گھوڑے سے کس طرح گرا؟ کہا آقا حسین نے بتایا، عباس سر کے بل زمین پہ آیا، سر پاش پاش ہو گیا، حسین نے کہا میرے بھائی کا سر جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایہم الانقلب